بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 9۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے اے غیب کی خبر بتانے والے، نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینا۔ المبعوث لإعلاء کلمۃ التوحید، اے غیب کی خبر بتانے والے جو کلمہ توحید کی بلندی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ایک اللہ کا نام بلند ہو، اس کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں۔ جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو۔ اس قسم کی آیتوں کا مذہب ہے جو کافروں سے لڑنے کے لیے بولتا لڑنے کے لیے بولتا، یعنی اگر سلام صاحب ایسا بولتے ہاں تو ایسے مراد نہیں، مراد حربی، لڑنے والے جو آپ سے مقابلہ ہمیشہ بالکل زہر اگلتے ہیں آپ کے خلاف۔ تو ایسے کافروں کے حوالے سے اللہ پاک فرما رہا ہے حبیب سے، اے حبیب ایسا کرو۔ کیونکہ اصل ہوا کیا تھا، قل یا ایھا الکافرون جب نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہرگز میں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم ہرگز کر سکتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ نہ تم میرے دین میں انٹرفیئر کرو، نہ میں تمہارے دین میں انٹرفیئر کروں گا۔ یہ اللہ پاک کے رسول پر اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا تو مطلب یہ کہ اب کفار اپنی جگہ پر، ہم اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہونے کے بعد بھی جب کفار ستانے لگے، جب ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی تم اپنے مذہب پر، دین دھرم پر عمل کرو، تو پھر اب مطلب لڑنے کی کیا بات ہے؟ لیکن نبی کو ستانا شروع کر دیا۔ نہیں، قرآن پڑھنے والوں کو روک دو، ابو بکر کو کہو کہ زور سے قرآن نہ پڑھیں، ارے ان سے کہو ایسا مت کرو، ویسا مت کرو، ایک سال میرے معبود کی عبادت کرو، ایک سال تم اس کو چھوڑ دو، یہ پھیلانا چاہیے، ٹینشن پریشان کرنا۔ تو پھر جب آپ کو اتنا ڈکلیئر انداز میں کہہ دیا گیا کہ نہ میں انٹرفیئر کروں گا تمہارے ریلیجن اور مذہب میں، نہ تم کرنا، تو اب تو ایک دم بیسٹ انداز میں زندگی کاٹنا چاہیے نا۔ کتنی بہترین رواداری پیش کی قرآن نے۔ لیکن نہیں، جب ادھر سے مطلب ظلم زیادتی ہونے لگی تو یہ اس قسم کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے نبی اب نہیں، اب جب ہم نے موقع دے دیا، اتمام حجت کر دیا کہ نہ تم انٹرفیئر کرو نہ میں، تو پھر بھی وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے ہیں، تو پھر اب آپ اعلان ہے کہ اب آپ صحابہ کرام کے ساتھ جہاد کیجیے۔ تو یہ ہے اصل جہاد کا تصور۔ جہاد کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تلاش کر کے آپ جا کر کے لڑائی کرو، ایسا ہرگز مطلب نہیں۔ سمجھ گیا؟ تو خوبصورت کس میں جہاد میں اگر دیکھیں تو خوبصورتی نظر آ رہی، جیسے آپ طلاق نہ ہو تو اس کے پاس کتنے لوگوں کی ذمہ داری کے نظام طلاق میں بھی آزادی نسواں نظر آ رہا، صحیح ہے کہ نہیں؟ عورتوں کی آزادی نظر آ رہی، لیکن لوگ اس کو ظلم کہہ رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یہ کہیں یا شوہر اگر جیل چلا جائے تو اچھی ہوگی، یعنی اگر 3 طلاق دینے کے بعد قانون بن گیا کہ اس کو جیل ڈال دیا جائے، 10 سال کی عمر ہو جائے، تو اب تمہارا کیا؟ 5 بچے کے حوالے سے تو تم سپریم کورٹ میں چلی گئے کہ 5 بچے کا کیسا؟ تو شوہر جب جیل چلا جائے تو پھر کیسا؟ سوال یہ ہے کیسا؟ اس لیے سمجھ رہے نا؟ تو ہم نے یہ جملہ کہا کہ بھائی اسلام کے نظام طلاق میں بھی آزادی ہے کہ اگر طلاق دے دیے تو اب آپ کو آزادی ہے، ماں باپ کے یہاں رہو یا کسی اور سے اپنی دنیا بسا لو، ایک دم آزادی ہے، ہاتھ پھیلاؤ، الحمدللہ نظام زکوٰۃ آئیں گے تمہارے پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں بالکل ایک دم بے آب و گیا مطلب چھوڑ دیا گیا ہے، ایسا نہیں۔ تو نظام طلاق میں بھی آزادی عورت ہے۔ آج اصل سپریم کورٹ میں یہی جب دلیل سے ختم کر سکتے ہیں، نہیں
نہیں مطلب کہ اسد میاں آج جو ہے نا پورے انڈیا میں سب سے زیادہ اسد کھٹک رہے ہیں، سب سے زیادہ مسلمان کی جو ترجمانی یہ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ ڈائریکٹ سورنامیم کو جو سب سے بیسٹ جواب دے رہا ہے یہی تو دے رہے ہیں. یہ ایم پی ہے، وہ وزیر ہے، لیکن پھر بھی ایک جملہ ہنستے ہیں. کیا ہوا؟ جج تو اپنا ججمنٹ سناتا ہے، فیصلہ سناتا ہے، تو وہ ان کے فیصلے کا ہم کو انتظار ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اسلام کے کسی بھی لا میں، کسی بھی قانون میں حکمت خدا ہے. شرط یہ ہے کہ اس میں دیکھا جائے کہ حکمت کیسی ہے. جن جن عورتوں کو سامنے لایا گیا اس کا کوئی بھی شوہر نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اگر وہ مر گیا ہے تو پھر طلاق کی عدت کیوں گزارے؟ وہ تو وفات کی عدت گزارے کو دکھا کر کے امت کو دکھا رہے ہیں. لیکن کبھی تم نے سوچا کہ وہ بھی عورت کیوں دیا، طلاق دیا؟ یہ تو تم نے دیکھا ماں باپ سے جدا کرنے کا کیا حق پہنچتا، اور صرف اس لیے کہ تم کو نند زیادہ ہے، تم کو تکلیف ہو رہی ہے رہنے سہنے میں، آزادی نہیں مل رہی ہے مووی دیکھنے کی، اس لیے صرف تم ماں سے جدا کر رہی ہو. طلاق ہمیشہ مطلب کوئی پریشانی اور تکلیف کا ماحول ہو تبھی دی جاتی. پیار اور محبت کے ماحول میں طلاق نہیں دی جاتی. دل دکھتا ہے تو طلاق دیا جاتا ہے. اب زبردستی اگر یہ قانون بنا لیے، فرض کیجئے کہ 3 طلاق کے بدلے میں یہ کیا بنائیں گے. اگر کسی نے 3 طلاق دے دیا گھر کے اپنے اس میں، اب آپ بتائیے. ہاں اب وہ آ کر کے رو رہی ہے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ عورت کا کیا مودی جی دیں گے اس کو؟ کیا حکومت ہند دیں گے ان کو؟ ٹھیک ہے کھانا پینا دے سکتے ہو، لیکن جو شوہر جو دے سکتا تھا وہ دے سکیں گے؟ وہ نہیں دے سکیں گے. تو پھر جب بدل ہے ہی نہیں تو اس میں انٹرفیئر کرنے کی کیا ضرورت؟ یہی ہے حکمت خدا کی. حکمت ہے اسے یہی خدا کی کہ عورتوں تم ظلم و زیادتی کی شکار تھی تو الگ ہو جاؤ، آزاد ایک دم آسمان کے تلے زندگی گزارو، کسی اور سے شادی کر لو، گھر میں رہو. یہ پورا اختیار ہے. دیکھیے طلاق کے بعد جب تک بیوی کے پاس مطلب شوہر کے پاس تھی اختیار نہیں تھا کہ تم کہیں جا سکتی ہو، اب اجازت تھی. شرط شوہر اگر نہیں بھی ہے پھر ماں باپ سے اجازت. اتنی ذمہ داری. خیر یہ یہودی فکر ہے کہ بس اسلام کو کسی طرح زیر کیا جائے. اب علماء اصل بیدار ہو چکے ہیں. اب جو ہے رضا اکیڈمی والے بھی دیکھا میں آج خاص طور سے میٹنگ کی ہے، سپریم کورٹ گئے. پورے جو سنی اہل سنت کے علماء تھے کیا سوچتے ہیں، کیا قانون بنانے کے لیے، کیونکہ حکومت نے یہ آواز اٹھائی ہے. 1400 سال سے تو کوئی آواز نہیں اٹھایا. اب جب حکومت اٹھائی ہے تو کچھ تو بیس رکھی ہوگی نا اٹھانے کا. کیا بیس رکھی ہے؟ اناتھ آشرم میں بھیجیں گے اس عورت کو. وکیل نے جواب پوچھا ہے. جب اس کے شوہر کو سزا ملے گی، قید جائے گا، جیل جائے گا، تو پھر عورت کا کیا؟ کہاں بھیجیں گے اس عورت کو؟ اس کے پاس ماں باپ بھی نہیں ہے، ایک شوہر ہی تھا. تو پھر مطلب جج نے پوچھا کہ ہاں اس طرف تو ہم دھیان ہی نہیں دی. کہ یہی ہے اسلام پر دھیان دیجیے ہی نہیں. آپ لوگ اپنے مذہب پر عمل کیجیے، ہم لوگ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں. دارالفتہ قائم ہے. منصب علماء کو رسول اللہ نے دیا ہے کہ میرے بعد میری امت کے علماء وارث ہیں، اور قضاؤں کی طرف، فتووں کی طرف الحمدللہ لوگ رجوع کرتے ہیں اور سولوشن پیش کرتے ہیں. اور وہی بتایا اسد میاں کے حوالے سے بتایا کہ آپ شرح نمو اگر دیکھنا ہو تو مطلب کوئی بڑا گھر کا اگر طلاق دے دیتا ہے تو اس کو شان سمجھی جاتی ہے، اس کو عزت سمجھی جاتی ہے. اب کوئی غریب دے دے تو وہ شان اور عزت نہیں ہے. مثال کئی دیا، ابھی کتنے ہندوؤں کی مثال دیا. اب دیکھیے سیف علی خان اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کر کے دوسری ہندو سے شادی کیا. نہیں ٹھیک ہے مطلب شادی کیا. وہ امرتا سنگھ کون تھی پتہ نہیں. اور اب اور جو ہے ایک فلم نہیں عامر خان نے ایک رتک روشن کا نام دیا. ابھی کچھ نزدیک میں 17 سال کی شادی کو طلاق ہوئی. 17 سال کی شادی اور اس کے بڑے بڑے بیٹے ہیں. مطلب اس کے پاس پیسے ہیں تو مطلب کوئی بولنے والا ہے نہیں. تو کسی کے نزدیک طلاق عزت ہے اور کسی کے نزدیک پیسے نہیں تو ذلت ہے. یہ کیسا؟ سب کے لیے کامن قانون ہونا چاہیے نا. بولتے نا ہاں یکساں سول کوڈ UCC. تو کہنا یہ ہے کہ کیا سنجیدہ ہے. وہ تو آج ایک دم صاف دے دیا ایک دم بالکل کہ سپریم کورٹ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا استدلال. حدیث شریف میں بھی اس عمل کا تذکرہ ہے. اور جب حدیث پاک میں ناراض رسول ضرور ہوئے، دل دکھا رسول کا ضرور،
لیکن دل دکھنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کیا کہ 3 طلاق کو ختم کر دیا، بلکہ سزا ان کو دیا۔ تو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جو غلطی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ کی طرح نہیں کہ جیل ڈال دیا جائے، بلکہ اس کو یہ تھوڑی سی مطلب اس مرحلے سے گزرنا ہوگا کہ اگر 1 طلاق دیے تب تو تم لوٹا سکتے ہو، 2 طلاق دیے تب بھی تم لوٹا سکتے ہو، 3 دیے تب تو تم کچھ مرحلے طے کرنے ہوں گے۔ تو ایک دیکھیے کتنی بہترین کنڈیشن رکھا ہے اسلام نے، ہے آپ کے اس میں بس دونوں میں ڈیورس پہ دستخط کر دیے تو ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہمارے اس میں ہے ہی نہیں، ہرگز نہیں۔ طلاق کا یہ ہمارے اندر سولوشن ہے۔ اس طرح نہیں، لوگ ایسا دے رہے ہیں تو لوگ تو شراب بھی پی رہے ہیں، ہاں لوگ تو شراب بھی پی رہے ہیں، جبکہ اسلام کہتا شراب نہ پیو۔ ایک ہی چیز کو کیوں لیے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ ہے نا، بڑی زبردست بحث ہوئی ہے۔ خدا کرے ہمارے سنویدھان پر کوئی انگلی نہ اٹھے الحمدللہ، اور بیدار ہو جائیں، اور ہماری جو بدعمالیوں کی سزا مل رہی ہے ہم عمل کرنے والے ہو جائیں الحمدللہ۔ تو کہنا یہ ہے، اے ایمان والو جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں سے جہاد کرو کا مطلب کھوج کر مارو تلاشو، ایسا نہیں ہے۔ جو کفار تم سے مزاحمت کریں، تم سے آ کر کے جیسے تمہارا گھر جلائیں تو تم بچاؤ کے لیے کرو، لیکن جو تمہیں رسپیکٹ دیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، رواداری سے پیش آؤ۔ یہ سورہ ممتحنہ میں بھی دیکھ چکے تھے آپ۔ تو اسلام میں تو اپنے تو چھوڑیے، غیروں کے ساتھ بھی رواداری کا حکم ہے، لیکن جو ظالم ہے جب اسے تمہارا بھگوان ہدایت نہیں دیا، ظالم اسی لیے تو کہا جا رہا، تو اللہ تعالیٰ کہاں سے ہدایت دے گا؟ تو انسان کیسے رواداری ان کے ساتھ رکھیں گے؟ کوئی آپ کو کاٹ رہا ہو دانت اور آپ کہیں اچھے سے کاٹو، ایسا کیسے ہوتا؟ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ بچنا جو ہے یہ انسانیت ہے، عدل ہے۔ اور مطلب یہ کہ گالی سننا، پتھر کھانا، اور بالکل یہ کہ پتھر کھاتے کھاتے زخمی ہو جانا، مر جانا، اس کو انسانیت، اس کو عدل نہیں بولتے، ورنہ پھر رسول اللہ جنگ ہی نہیں کرتے، رحمت للعالمین ہو کر جنگ نہیں کرتے۔ رحمت للعالمین تو رحمت للعالمین ہے، لیکن جنگ کیوں کرے؟ تو جنگ اپنے سے کھوج کر نہیں کیے ہیں، جب اپوزیشن نے دعوت دیا، اسلام کو چیلنج کیا تو آپ آئے۔ جیسے طلاق ثلاثہ کو چیلنج کیا ہو نا، ہم بتا رہے ہیں کہ یہ آج کا بنایا ہوا پارلیمنٹ کا قانون نہیں، اللہ کا قانون ہے، اور اس میں حکمت کیا ہے؟ چلو آج تو تک نہیں سمجھے تھے نا، آج حکمت ہے۔ ایک عورت کو لاؤ جس نے جو چیخ رہی ہے کہ ہمارے پاس 5 بچے ہیں، ہمارے شوہر نے واٹس ایپ پر طلاق دے دیا، اب اس عورت سے پوچھو کہ تمہارے شوہر کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ اگر عورت کہتی ہے کہ اس قانون کو ختم کر جائے، ٹھیک ہے ختم کر دیا، کیا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ حل ہو گیا مسئلہ؟ قانون ختم کرنا سے مسئلہ حل ہوگا تمہارا، تو پھر طلاق کو لائے ہی کیوں رہو؟ جب اسلام کو ماننا ہی نہیں تھا تو پھر لائے کیوں کورٹ تک؟ سمجھ رہے نا؟ جب اسلام کو نہیں ماننا تھا تو کورٹ تک لانا ہی نہیں تھا، اور اسلام کو ماننا تھا تو خدا سے ڈرتی اور جو پروگریس تھے اس کو طے کرتی، جو مرحلے تھے اس کو طے کرتی، چلی جاتی ماں کے یہاں۔ ہم کو 1 طلاق دے دیا ہے، اب جو ہے عدت کے گزرنے تک اگر وہ رجوع نہیں کرتے ہیں تو میں یہی رہوں گی، رجوع کر جاتے ہیں تو پھر چلی جاؤں۔ 2 طلاق دے دیا، عدت گزرنے سے پہلے تک اگر وہ رجوع نہیں کرتے تو یہی رہوں گا۔ 3 طلاق دے دیا تو اب جو ہے میں اس کے لیے حلال نہیں ہوں، اب میں آپ کے یہاں رہوں، آپ کی بیٹی ہوں۔ جب آپ کی میں بیٹی ہوں تو میری بیٹی جو آپ کی بیٹی نہیں ہوگی؟ تو 5 بچے تمہارے نہیں ہیں، وہ تو اصلوں کے ہیں، وہ نسل ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہی اس کے مالک ہو اور تم ہی اولی نال ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ایسی صورت نہیں بھی ہے، دھیان دیجیے گا، اور 3 طلاق ہو گئی، 5 بچے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو آؤ ہمارے پاس سرمدان وقت موجود ہے الحمدللہ۔ ہم نظام زکوٰۃ تمہارے سامنے رکھتے ہیں، ہم بیت المال کا مسئلہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ مسلم پرسنل والے نے بولا کہ آپ ہمارے ساتھ پیش تو کرو، اگر ہم نہیں تمہاری خیریت لیں گے، تمہاری خبرگیری کریں گے، تو پھر جا کر کے تم یہاں کیوں؟ اللہ سے کہہ دینا جا کر، ہماری گرفت خدا کرے گا۔ تو اسلام میں اتنا ڈیٹیل ہونے کے باوجود کیوں تم کھٹکھٹا رہی ہو؟ مطلب ہندوؤں کے مسئلے، ہندوؤں کے اس میں جا کر تمہارا ریلیجن، تمہارا مذہب کہاں حل ہوگا؟ تو جسٹس پریشان تھا کہ ہم اتنا ہونے کے باوجود ہمیں اتنا علم نہیں تھا۔ تو آپ کو علم کہاں سے ہوگا؟ قرآن پاک عربی میں ہے، عربی کے گرامر ہوتے ہیں، اس کے قاعدے ہوتے ہیں، اس کے ضابطے ہوتے ہیں، اس کا کنڈیشن ہوتا ہے۔ اب کہنے والے نے کہا نبی کے زمانے تک جو ہے 3 طلاق ایک ہی سمجھا جاتا تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک ہی سمجھا جاتا تھا، عمر کے لاسٹ 2 دور میں ایک ہی سمجھا جاتا تھا،
اب عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ اس کو ایزی سمجھ لیں تو عمر فاروق نے اس کو رائج کیا. تو اب سوال یہ ہے کہ عمر کا اسلام میں مقام ہے یا نہیں؟ مقام بہت بڑا مقام. تو ایک لفظ میں بولیے کہ اگر نبی میرے بعد ہوتا تو عمر ہوتے. نبی نے مقام بتایا. اور سب سے بڑا مقام یہ کہ میرے بعد خلفائے راشدین کی اتباع کرنا، اور وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں. اور اس سے بڑا مقام یہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن اترتا. قرآن میں ان کی رائے موجود ہے. تو اب آپ بتائیے عمر فاروق نے جب 3 طلاق متعین کیا تو یہ پارلیمنٹ کا پہلو تو نہیں ہوگا؟ وہ عمر فاروق جس کی شان قرآن میں، جس کی شان نبی کی زبان میں. تو اب جب عمر جو بھی نافذ کریں گے تو وہ نبی کا حکم ہوگا یا قرآن کا حکم؟ کیونکہ نبی اور اللہ بغیر پاسٹ فیوچر اور پرزینٹ کو دیکھ کر کے کسی کی تعریف نہیں کرتا. یعنی ایسی تعریف نہیں کرتا کہ آپ ابھی صحیح ہے تو آپ کو دے دیا اور پھر پرسوں غلط ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. ایسا نہیں. وہ پوری زندگیوں کو دیکھ کر کے وہ کسی کی تعریف کرتا کہ نہیں یہ وہ پرفیکٹ ہے. تو نبی نے پرفیکٹ دیکھا تب تو کہا کہ میرے بعد عمر اور ابو بکر ہے خلیفہ. میرے بعد عمر کی بات ماننا، میرے بعد خلفائے راشدین کی بات ماننا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور مطلب خلفائے راشدین کی بھی سنت لازم ہے. تو سیکنڈ خلیفہ عمر فاروق نبی کے سسر، کمال ہے. حضور کی بیوی ان کی بیٹی، کتنا رشتہ ٹھوس مستحکم. ایسے لوگ اگر اسلام میں کوئی چیز رائج کریں گے تو وہ کیسے غلط ہو سکتا؟ 20 رکعت تراویح ابھی پڑھتے ہیں نا، یہ 20 رکعت جماعت کے ساتھ حضرت عمر نے قائم کیا. پھر اس کو بھی توڑ دیجئے، اس کو بھی ختم کر دیجئے. آپ اگر عمر فاروق کا یہ قانون آپ کو غلط لگ رہا تو 20 رکعت کو بھی ختم کر دیجئے اور کہیے نہیں رمضان کے مہینے میں، آخر بولا نہیں ہوگی رمضان میں اتنے لائٹاں وغیرہ یہ وہ بولا نا، لائٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے تراویح ختم کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمر فاروق کے زمانے کی بات ہے، اللہ کی بات نہیں، معاذ اللہ. کوئی بھی اس طرف تو جائیے نہیں. ابھی ڈائریکٹ ہندو مخاطب ہے. ہم ہندو سے پوچھتے ہیں، وطنی افراد سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس بیس پر انٹرفیئر کر رہے ہو اور کس بیس پر 1400 سال کے قانون پر آپ ریمارک کر رہے ہو. اہل ہی نہیں. ہاں، اور اگر آپ کو عورت کا حق ہے تو آپ پہلے اپنے گھر کی فکر کرو. ہماری عورتوں سے زیادہ تمہاری عورتوں کو طلاق پڑی ہوئی، کیا حل ہوگا؟ اس لیے مسلم عورتوں کا نام لینا بند کرو، یا پھر جن مسلم عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان مسلم عورتوں کے طلاق دینے والے شوہر کو بھی بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیوں دیا تم نے طلاق. وہ اگر کہہ دیں کہ ہماری ماں سے یہ جدا کرنا چاہ رہی تھی تو دنیا کا کوئی بھی پارلیمنٹ اس طلاق کو ناجائز کہہ ہی نہیں سکتا. ماں سے جدا کرنے والی عورت کیسے صحیح ہو سکتی؟ کیونکہ یہ بھی ماں ہے. جن 5 بچوں کا یہ وسیلہ دے رہی ہے کہ میں ماں ہوں، میرا کیا؟ تو شوہر بھی تو کسی کی ماں، اس کی بھی تو ماں ہے کوئی، اس کا کیا ہوگا؟ یہی سوال ہم کرتے ہیں کہ شوہر کی ماں کا کیا ہوگا تم اگر جدا کر دو تو؟ کون دیکھیں گے اس کو؟ بڑھاپے کا سہارا کون ہے؟ یہی دن کے لیے پیدا کیا تھا. الٹا طلاق بولے تو 2 بہنوں 2 سگے بھائیوں کو کر لیے شادی. ہاں ہاں. چھوٹا بھائی جو سگے تو گیا ایک بھائی اس کی بیوی کو طلاق دے دیا اور وہ 17 بھی تھا. اپنی سگی بہن کو؟ سگی بہن 2 سگی بہن 2 بہنوں کو کر لیا. اچھا 2 بہن ایک ہی مطلب سگے بہن 2 سگے بھائیاں، 2 دوسرے سگے بھائیاں 2 دوسری سگی بہنا. ایسا جیسے آپ لوگ ہیں. ہاں جی. ویسے شادی تو ایک بھائی ایک بہن کو طلاق دے دیا، بہت ہی 17 تھا. دوسرا بھائی بھی جو سکے اس کو بھی بہت 17 تھا. کئی بار تو تنظیم بھائی کا سپورٹ لے کے بہت 17 تھا. بیوی کو دوسری بہن کو، ہاں دوسرا بھائی دوسری اس کی بیوی کو. تو وہ کیا رہے میں تیرے کو طلاق دے دوں. چل 3 طلاق دی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ ہاں نہیں 3 طلاق تو نہیں، لیکن ظلم کی بنیاد پر عورت کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے لے. ارے ہاں ویسا دیا پیپر میں
तो फिर वो सब बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं दे सकते तलाक बोले, तुम नहीं कर सकते, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस अलग है, कुछ ऐसा बोल के दिया। ये तो लेडीज भी ऐसा दे सकते, क्या बोले क्वेश्चन के ऐसा डाला। हाँ, नहीं, ये है बिल्कुल, मतलब ये मरहले हैं कि ऐसा नहीं कि औरत को मजबूर किया गया है, जुल्म हो तो ऐसा नहीं कि उसको मजबूर है, वो साफ कह सकती मैं जाती भी है। देखिए ना, झगड़े जब होते तो माँ बाप के यहाँ जाती है कि नहीं, तो उसको इख्तियार है, तब तो गई है वो, और उस वक्त तक तौबा, मतलब जब तक आप कंडीशन सही नहीं होंगे आपके घर की मैं नहीं आती, ऐसा बोलती भी है, ऐसा बोलती है और रहती है। तो ये खुला है, खुला एकदम दे सकता है बिल्कुल, लेकिन शरई वजह हो, यहां पर भी वजह वो ना हो कि नहीं माँ के साथ रहे तो मैं नहीं रहती तुम्हारे पास, ये अगर वजह है तो नहीं दे सकता। हाँ, रीजन करेक्ट रहना, जैसे कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, देखिएगा आप वक्त पर घर नहीं आएंगे, मैं आपसे तलाक ले लूंगी, ये रीजन होना काम पेश करता है मौला। तो इस्लाम की किसी भी कानूनी पहलू में हिकमत है, और उस हिकमत को समझने के लिए अपने जब लोग कासिर हैं तो गैर कैसे समझेंगे, तो गैर इंटरफियर कर रहे हैं, ये निहायत ही गलत है, उसको कोई हक नहीं। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, ए ईमान ए नबी, कुफार और मुनाफिकीन से जिहाद फरमाइए। अब जिहाद कैसे देखिए, कातिल माहुम बिला मुबालाति बिशौकतिहिम व कसरत आददिहिम व उदुदिहिम हुम वल मुनाफिकीन अइज़न मा अन्नका मुअय्यदुम मिन लदुन्ना बिल हुज्जतिल कातिआ वल बय्यिनात। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, अल्लाह पाक फरमा रहा, हम आपके। अच्छा, अल्लाह ही से पूछिए, ए अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, और जिससे तू लड़ा रहा है वो भी तो तेरे बंदे हैं, रब्बुल आलमीन होकर के बंदों को क्यों मरवा रहा है, और वो भी नबी से? तो अल्लाह पाक जवाब देगा, अरे वो बंदे हैं लेकिन एहसास बंदगी कहां है उसे, एहसास बंदगी कहां है? एहसास बंदगी अगर होता तो नबी के कदम में रहते, नबी की वो बात मानते, लेकिन नबी की कदम में क्या, नबी की राहों में कांटे बिछा रहे हैं, नबी के ऊपर ओझड़ी डाल रहे हैं, तो इंसानियत से भी परे है, इंसानियत से भी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि इसे लड़ो। ओहो खैर, वगलुज अलैहिम, और उन पर सख्ती कीजिए, बिल अक़वाल वल अफ़आल, वला तकुम माहुम बअदल यौम मिसला मुलायनतक माहुम क़ब्लहु बल उश्दुद अलैहिम फ़इन्नल्लाह मुईनुका व नासिरुका। अल्लाह तुम आपका मददगार है। वहुम सयुग़लबून अन क़रीबिन फ़िद दुनिया, वो दुनिया में अन करीब आप गालिब होंगे, वो सब मगलूब होंगे, ये अल्लाह का वादा है। वफ़िल आखिरत में मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम अल्लाह ने तैयार कर दिया है। वाह वाह, वो बिअसल मसीर, और क्या ही वो बुरा ठिकाना है। खुलासा इस आयत करीमा के जरिए से आपको हमको ये मालूम हुआ कि इस्लाम में खूबसूरती है, और हर तरह से खूबसूरती है। उसकी मिसाल मैंने एक ये भी दिया था कि देखिए, हमारे को कभी बड़ा फुंसी हो जाता, आप डॉक्टर के पास जाते, चीरता है वो, और चीरने में कितना रिश्ता है वो, कितना दर्द करता है, लेकिन आप डॉक्टर को गाली नहीं देते, पैसा दे करके शुक्रिया अदा करके आते हैं। बताइए तो, थैंक्स डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आप? अरे वो चीरा है, लेकिन आपका ज़मीर हक क्या कह रहा है, भाई चीरा है, वो आपके फायदे के लिए चीरा है। तो नश्तर जो लगाने वाला है वो जालिम नहीं है, आपके सुकून के लिए लगा। ऐसे ही जब दो के दरमियान निबाह मुमकिन ना हो, अब दोनों औरत है जो चूटी पकड़ी हुई है, अब बताइए क्या करना? अब लड़ाई कर रही है, दोनों अपने अपने सर का बाल पकड़ी हुई है। अब आप बताइए, वालिद साहब आकर अगर एक थप्पड़ मार दिया तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है ना, दोनों छूट गई, कम से कम नहीं छोड़ते तो पता नहीं क्या कर लेती दोनों। तो एक एहसान हुआ उनका कि दोनों के दरमियान सुलह की सूरत जो है बदल सकती, शक्लें बदल सकती, लेकिन अगर नीयत सही हो तो बहुत अच्छी हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी ऐसी तलाक़ें वाक़ हुई। रसूल पाक ने जो हालात देखा कि हाँ, तो उसी एतबार से रसूल पाक तो साहिब इख्तियार है ना, जो चाह। रसूल पाक ने 6 महीने के बच्चे को एक सहाबी के लिए जायज करार दे दिया कि तुम कर सकते हो कुर्बानी, जबकि 1 साल जरूरी है। तो रसूल को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, वो इख्तियार और कानून बनाने का अल्लाह की तरफ से हक रखते हैं, उनको पावर है। तो नबी ने अगर 3 तलाक को 1 कहा है तो पावर है, और अफजलुल बशर अबू बकर ने भी कहा है तो वो अफजलुल बशर है, समझ रहे हैं ना आप? और उमर फारूक ने भी कहा है तो वो भी पावरफुल है। उनको अल्लाह पाक ने, कुरान ने, हदीस ने वो पावर दिया है। आपको हमको क्या दिया? हम मोमिन मुसलमान आलिम मुफ्ती होकर के हम चाहें तो बदल नहीं सकते, क्योंकि हमको वो पावर ही नहीं। हम बनाए सो कानून को एक्सप्लेन करने वाले हैं बस।
ہم قانون نہیں بنا سکتے. تو جو حضرات قانون بنانے کی اہلیت رکھتے تھے اللہ کی طرف سے, وہ حضرات نے بنایا. اب اس میں حکمت تلاشنا, ایسے ہی ڈاکٹر کے چیرنے کی وجہ سے ڈاکٹر کو گالی نہیں, ان کو پیسہ دے کر آتے ہو, تو ان پر تم دیکھو کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کا ظلم اور اتیاچار سوچ یہ کر رہی تھی, ان کو طلاق دے دیا غصے میں, تو کتنا اچھا ہوا. آپ خبردار, وہ بول سکتی ہے اب تم کس حق سے مجھے ڈانٹ رہے ہو. ساس کو بھی وہ بول سکتی ہے اب کس حق سے مجھ سے بات کر رہی ہو, آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے مجھ سے, اب کوئی حق نہیں ہے, میں بالکل آزاد ہوں, بول سکتی ہے. یہ حق کس نے دیا؟ وہ طلاق ہی نے تو دیا. دیکھیے کل تک وہ مجبور تھی, ارے ساس ہے اب کیسے کرنا, ارے اب شوہر ہے اب کیسے کرنا, ارے گھر والے اب کیسے کرنا, یہ مجبور تھی. اب ان مجبوری سے نکلنے کے لیے اس نے طلاق کا پہلو دیکھا اور دے دیا گیا, تو اب تو طلاق میں آزادی ہو گیا, وہ فخر سے چل رہی ہے. سفر میں بھی اگر کہیں مل گئی ساس, تو اب ساس منہ چھپا کر جائے گی, کبھی بیوی نہیں منہ چھپا کے جا سکتی, کیونکہ اگر وہ سامنا آمنا ہو گیا اور ساس نے کچھ کا کہنے کا حق ہی نہیں رکھتی. وہ اگر سب کے سامنے بول دے کیا حق ہے تمہارا بیٹا تو مجھ کو طلاق دے دیا, لو کس حق سے مجھے تم بات بول رہی ہو, نہیں بول سکتی. تو اب بے عزت وہ ان کے ہونے کا موقع ہے. کہنا یہ ہے کہ عورت کو اللہ پاک نے جو رسپیکٹ اور عزت دیا ہے, وہ ہر حکم میں, ہر قانون میں, ہر پہلو میں, ہر لا میں یہ موجود ہے. اس حکمت کو تلاشنے کی ضرورت ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے. دعا ہے پروردگار